کام ون پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ تاریخ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں آپ سے خصوصی طور پر درخواست گزار ہوں کہ موجودہ حالات جس میں پاکستان کی سب سے بڑی جوہلا لبرل اور دین سے عاری لوگوں کی جماعت قادیانی جماعت، سپورٹڈ ویٹیکن جماعت، سپورٹڈ فری میسن جماعت، سپورٹڈ ایلومناٹی جماعت، منافقین کا ایک جمع غفیر ہے پی ٹی آئی میں۔ ان کا یہ بیانیہ ہے کہ چونکہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے اس لیے ہر حال میں جو پاکستان کا نیا جنرل حافظ قرآن ہے وہ نئی المنکر سے کام لیتے ہوئے فوری الیکشن کرائے۔ یہ مطالبہ بذات خود ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑا الزام ہے نئی المنکر پر اور قرآن کے حافظ پر۔ یہ ایک تہمت ہے۔ یہ حافظ قرآن کی غیرت کو للکارنے کا بیان ایک ایسے انسان نے دیا ہے جو لت پت گناہوں سے بھرا ہوا ہے، جو منافقت اور جھوٹ سے عاری اس کی زندگی، اس کی سیاسی زندگی، اس کی ہر قسم کی جدوجہد جھوٹ پر مبنی ہے۔ کیا ایک حافظ قرآن پاک ہو کر پاکستان ملٹری انٹیلیجنس کا وہ سپوت جس نے اس کی قیادت کی ہو، یہ وہ جرنل جس نے آئی ایس آئی کا بھی چارج سنبھالا ہو، اور پھر اس کو یہ شخص یہ طعنہ دے کہ تم چونکہ حافظ قرآن پاک ہو تمہیں نئی المنکر سے کام لینا ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب پاکستانیوں کی غیرت کو جگانا چاہتا ہوں، آپ سب پاکستانیوں کی پاکستانیت کو جو سوئی ہوئی ہے اس کو اٹھانا چاہتا ہوں، میں اس کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی ذمہ داری جو بحیثیت مسلمان ہے، یہ ایک عظیم الشان موقع ہے کہ یہ دنیا جہان کے چوہے اکٹھے ہو چکے ہیں، یہ اپنی موت مر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ یوتھیا اور جو لوتیا ہیں جن کو ہم تانا بازی دیتے ہیں، تانا بازی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے عظیم موقع ہے کہ وہ اپنے اس عظیم لیڈر کو آزمائیں۔ کوئی بھی لیڈر جب تک آزمایا نہ جائے وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ اس کو آزمائیں کہ اگر اس نے بار بار جھوٹ بولا ہے تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ جھوٹا ہے، چونکہ یہ اس کے چاہنے والے اس کے جھوٹ کو جھوٹ نہیں مانتے۔ اس بنیاد پر میری یہ درخواست ہے کہ یہ اس جھوٹے کو جھوٹا نہیں مانتے تو کم از کم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور جو پاکستان کا دستور قرآن ہے، پاکستان کا بنا ہوا دستور قرآن و سنہ ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان بنا، جس کے پرومس پر پاکستان بنا، جس کے نفاذ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ون منسٹری بنائی، اور منسٹری کا نام تھا ریکنسٹرکشن، اور آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس منسٹری کے ذریعے قانون قرآن و سنہ کا نفاذ کیا، اس کی سمری تیار کی۔ ابھی اس کی سمری تیار ہوئی اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کے جو آج کے اسپانسرڈ ہے، یہ اس وقت کے بھی دشمن تھے اسلام کے دین کے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو قتل کرایا، اس کی منسٹری کو آگ لگوائی، اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ ساری جماعتیں جو مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ لبرلز پارٹیز ہے، ان کے ساتھ جو اسلامی جماعتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ حل ایک ہی جماعت کے پاس ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، یہ بھی ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ اس ملک میں قرآن و سنہ کا قانون نافذ ہو۔ تو میری التماس ہے
کہ یہ جماعت اسلامی والے، یہ جمعیت علماء اسلام والے، یہ مسلم لیگ نون والے، یہ تو ڈوبے ہوئے ہیں اپنی سرمستی میں، اپنی اکابر پرستی کی جماعتوں کی جو ایک لمبی اڑن ہے، یہ اس سے نیچے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو آج اس ملک میں معاشی طور پر اس کو روز بروز یہ کہہ کر مارا جاتا ہے کہ معیشت ختم ہونے والی ہے، پاکستان ختم ہونے والا ہے۔ استغفر اللہ، پاکستان کی معیشت مکہ اور مدینہ کی معیشت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہیں کروڑ ہا درجے اس سے بہتر ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ عمران خان جو ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، وہ آج کہتا ہے کہ پارلیمانی نظام بھی ٹھیک نہیں، میرے لیے صدارتی نظام چلے گا، میرے لیے ویٹیکن کا جو لیفٹ ونگ ہے وہ اور رائٹ ونگ جو ہے، ان کے درمیان ایک تیسرا ونگ بنا ہے جو سوشلزم ہے، جو چائنا کا ونگ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب آج کل چائنا سے جو بزنس کر رہا آئل کا، وہ اس کی کرنسی میں کر رہا ہے، کیونکہ ان کا قبلہ جو ویٹیکنز کا قبلہ ہے وہ امریکہ سے بدل کر چائنا بنا دیا گیا ہے۔ لہذا مت ڈرو، پاکستان کے جو ووٹرز ہیں ان کو اب ڈرنا نہیں۔ میں اپنی بات کو اس پیرائے میں کنکلوژن کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ جو ایک عام پاکستانی ہے، جو عام طرفدار ہے پی ٹی آئی کا، جو مسلم لیگ کا، جو پیپلز پارٹی کا، جو ایم کیو ایم کا، جماعت اسلامی کا اور جمعیت علماء اسلام کا، ان سب کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ان سب لیڈروں کو آزمانا چاہیے۔ یہ ایک شاندار موقع ہے پاکستان کی ہسٹری کا، بلکہ جب سے ہم سلجوقی سلطنت عثمانیہ کی عوام، لشکری عوام نے خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد 100 سال پہلے کی تھی، یہ ایک شاندار موقع ہے کہ اس شیطانی عالمی معیشت جس کو یہ جان بوجھ کر ختم کر کے اس سے ڈبل شیطانی عالمی سائنسی معیشت کا ایک زبردست پروگرام جو انہوں نے تخلیق کیا ہوا ہے ان شیطانی طاقتوں نے، وہ ہم پر امپوز کرنے والے ہیں، وہ امپوز ہو رہا ہے۔ اس کو ایجنڈا 2020 کے اوپر پاکستان سمیت 198 ممالک نے دستخط کر کے مان چکے ہیں۔ یہ جتنی عالمی طور پر معیشت ہر طرف تباہ و برباد حال دکھائی دے رہی ہے، اس میں نہ تو شیطانی اسپانسرڈ مسلم لیگ کا قصور ہے، نہ ہی شیطانی اسپانسرڈ پی ٹی آئی کا قصور ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی شیطانی اسپانسرڈ پیپلز پارٹی پولیٹیکل پارٹی کا ہے۔ ان سب کا قصور نہیں، یہ مجرم ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ ان کی شیطانی ابلیسی ڈیموکریسی میں ساتھ دے کر اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہے۔ قرآن کا جو اصل معاشی نظام ہے، جو پاک ہے، جو سود سے پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو اس سے درگزاں ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں کہ اسلام کا نظام، معاشی نظام اس ملک میں رائج ہو سکے۔ اب وقت کے اس دھارے میں آپ دیکھیں کہ یہ سارے چوہے پھنس گئے ہیں۔ اب پاکستانی قوم کو، ووٹرز کو آگے بڑھ کر ان چوہوں پر وار کرنا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ ویسٹرن معیشت نہیں چاہیے۔ یہ کل بھی ہم برے حال میں تھے، پاکستان جب وجود میں آیا تو برے حال میں تھے، آج 75 سال گزر گئے، ہم معاشی طور پر آج بھی برے حال میں ہیں۔ یہ معیشت ہماری نہیں، یہ ڈیموکریسی ہماری نہیں، ہمیں ہماری معیشت دو، ہمیں ہمارے اسلام کی معیشت چاہیے، ہمیں ہماری اصلی ڈیموکریسی نفاذ بائے قرآن و سننا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اب یہ جو کہتا ہے کہ جنرل عاصم ملک جو حافظ قرآن ہے وہ نئی ان المنکر کو بروے کار لاتے ہوئے فوری طور پر الیکشن کرائے۔ قرآن پاک میں صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ میرے احکامات کو نہیں مانتے، میرے احکامات کو چھوڑ کر ویسٹرن ڈیموکریسی کے احکامات، پاکستان کی منافق کنسٹیٹیوشن 1973 کے دستور کو نافذ کرتے ہیں، وہ فرعونوں میں سے ہیں۔ اب کیسے
للکاریں گے ایک حافظ قرآن پاک جنرل کو، اس کو یہ کہیں گے کہ نین المنکر آپ کریں۔ نین المنکر تو جب ہوگی جب جنرل ملک قاسم صاحب جو گارڈ آف پاکستان کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر چکے ہیں، وہ بحیثیت ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ رہے، وہ بحیثیت ISI کے سربراہ رہے، اب یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر انہوں نے پل صراط پر سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روز محشر میں اللہ کے حضور پیش ہو کر جنت کا ٹکٹ لینا ہے تو اس ملک میں قائد اعظم کی امپلیمنٹڈ قوانین کو، پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے امپلیمنٹڈ 6 پوائنٹ کو فی الفور نافذ کریں۔ یہ ہے اصل نین المنکر، یہ نین المنکر ہے، لاکھوں شہیدوں کی جانوں کا نذرانہ ہے جنہوں نے اس ملک پاکستان کو نظریہ پاکستان کی بنیاد پر، دستور قرآن کی بنیاد پر بنایا تھا۔ یہ ہے اصل نین المنکر، یہ دکھاتا رائٹ ہے، یہ کام لیفٹ کے کرتا ہے، یہ نین المنکر کی بات کرتا ہے، اس کا عمل شیطانیت ہے اور یہ ترغیب دیتا ہے پاکستان ملٹری کو، یہ دھوکہ دیتا ہے۔ ہر شخص یہ جان لے کہ نین المنکر کی ذمہ داری ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ نین المنکر کی جو ذمہ داری ہے یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ الف پہلا اقدام نفاذ قانون قرآن سے شروع ہوتا ہے۔ یہ عظیم موقع کبھی بھی پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے ارباب اختیار کو نہیں گنوانا چاہیے۔ ایک شاندار موقع ہے، لعنت بھیجے ہمارے جو قرضے ہیں ہم فورفٹ ہوں فابہا، ہم اپنا بیت المال کا نظام اسلام کی معاشی مانیٹرنگ سسٹم کے ساتھ فی الفور نافذ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں تو ہم سے پوچھے، قرآن کی آیت سورۃ البینہ سے پوچھے، صدقات، زکوٰۃ، صلاۃ کے نظام سے اسلام کی مانیٹرنگ سسٹم بنتا ہے۔ ہماری ٹریجری جو فکس ڈپازٹ ہے وہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ ہمیں کسی سے قرضہ لینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ اصل میں نین المنکر ہے۔ یہ میرے ایک عام میسیج ہے پاکستانی کے لیے کہ مت ڈریں، مت سوچیں، یہ بار بار ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں، یہ ڈراتے ہیں پاکستان ختم ہو جائے گا، فٹ ہو جائے گا۔ ہم فٹ تھے ہی کب؟ یہ تو بہترین شاندار موقع ملا ہے، ہمارے پاس 400 ایٹم بم ہیں، ہم نے ان کا اچار بنانا ہے، ہمیں کوئی کسی سے خوف نہیں۔ یہ زرعی ملک ہے، ہمیں روٹی ملتی ہے، ہمیں معاش ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، صرف سٹینڈ لینا ہے۔ اور اگر پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس سٹینڈ نہیں لیتی تو پھر کفار نے تو GHQ کو، اس کوبرا کو اوورٹیک کرنا ہی کرنا ہے، موت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تو سمت ایک ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ نے اپنے احکامات کی سمت بتائی ہے اور وہ قرآن و سنہ ہے سمت۔ السلام علیکم۔ طارق ہو کر فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ پھر حاضر ہوگا۔